پرے ہو جا، کسی بہانے میرا نام تو آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ مجھے عالم و فاضل ہونے میں وہ سعادت نہیں ہے جو زبان مصطفیٰ میں کسی بہانے سے نام آ جائے۔ ارے جو اپنا عالم و فاضل ہونے پہ فخر نہیں کرتا، اس بات پہ فخر ہے کہ کاش زبان مصطفیٰ پہ نام آ جائے، تو اس عورت کی سعادت کا اندازہ لگائیے جس کے ذکر کی مہر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جب ذکر خدیجہ کرتے تھے تو کبھی اکتاتے نہیں تھے۔ ہم جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، اس امت کے بزرگوں کا ذکر کریں، ہمیں بھی اکتانا نہیں چاہیے، ہماری زبان پہ اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے، محبت سے کام اور بڑھتے جانا چاہیے، کیونکہ محبت ہی تو ایک اصل چیز ہے۔ اللہ جسے محبت عطا فرماتا ہے، رب اس کے لیے جنت کے رستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی اماں جان ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے کن سے؟ سیدنا علی مرتضی امیر المؤمنین خلیفہ راشد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِق۔ علی تیری ایک ہی نشانی ہے، تجھ سے حقیقی محبت کرنے والا مومن ہے اور تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے اپنے پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کی محبت میں زبانیں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے حضرت علی سے شادی ہوئی، اس کا مشورہ کس نے دیا؟ اس کا مشورہ کہ علی تم شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کے بارے میں عرض کرو، اس کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اسے ذکر فرمائے تین ہستیاں، ایک ابو بکر صدیق، ایک عمر فاروق اور ایک حضرت سعد بن معاذ۔ یہ حضرت سعد بن معاذ انصار صحابہ کے سردار ہیں اور ان کا انصار صحابہ میں وہ مقام ہے جو مہاجرین میں سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ ان تین ہستیوں نے مشورہ دیا، اے علی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض تو کرو، کسی بہانے کوئی ذکر تو کرو، جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی کا اس وقت کوئی تھا نہیں، سرکار ہی نے آپ کی کفالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائی، اب وہ اپنی زبان سے کیسے کہیں؟ بہرحال دل میں مدعا لے کر ان تین بزرگوں کے کہنے پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ وہ نبی ہی کیا ہو جو کسی کے آنے والے کے دل کی بات نہ جان سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھ کے فرمایا علی آئے تو ہو، بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ شادی کے لیے تو کچھ خرچہ ہوتا ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کیا ہوگا؟ آج
بعض لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، غربت ہے، فاقہ ہے، گھر میں روٹی نہیں، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، رب تعالیٰ کہیں ہمارے اس نے کوئی اللہ نے ناراضگی سے ہمارا رزق تو نہیں کر دیا۔ یہ باتیں آتی ہیں ذہن میں، سوچ لینا چاہیے۔ امام الولایت، خلیفہ راشد، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر میں، دل میں بسنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر حالت فقر میں رہے ہیں، ان کے پاس ظاہری دولت نہیں آئی ہے۔ ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو یہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، یہ اس کے ناراض ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ناراض ہو گیا، نہیں، یہ اس کی تقسیم ہے۔ کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو اتنا زیادہ دیتا ہے اس سے گنا ہی نہیں جا رہا، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو بچے دیتا ہے، بچی کو ترستا ہے، کسی کو بچیاں دیتا ہے، بچے پہ ترستا ہے، کسی کو بچے اور بچیاں دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس میں اس کے راضی اور ناراض ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس کے در پہ جھکے، اور اس کے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس کے در سے دور ہو جائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اللہ کے در پہ ہی رہے، اللہ کی بارگاہ میں پیوند والے کپڑے۔ یہ کپڑا ہم نے تو پہنا ہے، یہاں کوئی پیوند نہیں لگا، ان کے پیوند لگے ہوتے تھے، پیوند والے کپڑے، موٹے کپڑے پہن لیتے تھے۔ کوئی ایسا ظاہری طور پر وہ شان و شوکت والا لباس نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اپنا وقت ایسے ہی گزارا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی کیا ہے پاس؟ یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے؟ آپ جانتے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ تمہارے پاس تلوار اور زرہ تھی؟ یا رسول اللہ وہ تو ہے، تلوار سے میں جہاد کرتا ہوں اور زرہ سے میں دفاع کرتا ہوں، کسی کا حملہ ہو تو بچاتا ہوں۔ فرمایا بچانے والا اللہ ہے، وہ زرہ بیچ دو، اس کے پیسے لے کے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو لے کر بازار جاتے ہیں اور بازار اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ زرہ ہاتھ میں پکڑی بازار جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی۔ علی کدھر جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ شادی کا پروگرام بن رہا ہے اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بن رہا ہے، اس لیے بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ میں بھی تو تاجر ہوں، خریدتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آتا ہے ب480 درہمن، 480 درہم میں آپ نے وہ زرہ حضرت عثمان غنی کو بیچ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زرہ دی اور 480 درہم حضرت علی کو دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پیسے لے کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت عثمان نے آپ سے فرمایا، علی ٹھہر جائیے 1 منٹ۔ جی شادی ہو رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہی قبول کر لیجیے۔ اب یہ درہم اپنی زرہ بھی اٹھائے، پیسے بھی لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا علی یہ کیسا سودا ہے؟ وہ زرہ بھی واپس ہے، پیسے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے عثمان مل گئے تھے، انہوں نے مجھ سے 480 درہم میں خریدی، مجھے پیسے دیے، پھر یہ زرہ مجھے تحفہ دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار کافی دیر تک پھر حضرت عثمان کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ کہتے ساری زندگی کی کمائی کیا، ہم جب سے پیدا ہوئے جب ہمارے موت تک سارا وقت سر سجدے میں رکھ دیں، اپنا رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں، اس کے صلہ میں صرف ایک مرتبہ مدینے والے کا پیغام آ جائے، سودا مہنگا نہیں، سودا بڑا سستا۔ عثمان نے تو کمال کر دی کہ وہ ایک زیرہ دی، زیرہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لی۔ یہ مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں عطا فرما رہے ہیں۔ پھر سرکار نے پیسے لیے، فرمایا اچھا علی اب تم تو کیا کر سامان خریدنا ہے۔ ذمہ داری آئی، سیدنا بلال، سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا سلمان فارسی، یہ تین آدمی، ان کو نبی کریم سے ان سے ذمہ لگایا یہ لو پیسے اور تم نے شادی کا سامان خریدنا ہے۔ اب وہ شادی کا سامان خریدتے ہیں، ان پر سرکار نے نگران کون مقرر کیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگران ہیں، یہ بازار سے چیز پوچھتے ہیں، اس کا بھاؤ پوچھتے ہیں، صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں، صدیق اکبر اگر منظوری دے دیں تو بازار سے چیز خریدی جا رہی۔ تین آدمی جاتے ہیں خریدنے کے لیے، دو دکان پہ رہتے ہیں، ایک آ کے صدیق یار حضرت وہ فلاں چیز ہمیں جو ضرورت ہے وہ اتنے کی مل رہی ہے، ہم خرید لیں؟ آپ فرمائیں خرید لیں تو ٹھیک ہے، اگر فرمائیں نہیں یہ مہنگی ہے کسی اور دکان سے پتہ کرو، تو وہ سارا انتظام صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا گھرانہ ترتیب دیا ہے کہ اس کے سارے انتظام کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات شیخین کریمین نے حضرت علی کو مشورہ دیا شادی کا، پھر انتظامات بھی یہی کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی تو پھر اس محبت کا جواب محبت سے ہی دیا ہے۔ اس محبت کا جواب محبت سے، بھئی آپ کسی سے محبت کریں گے تو اگلا محبت کرے گا، اگر محبت نہیں کریں گے محبت مشکل ہوتی ہے۔ یہ محبت کا جواب محبت سے آتا ہے۔ آپ کسی کو دعائیں دیں، آگے سے کوئی گالی نہیں دیتا، وہ تو کوئی گیا گزرا ہوگا بہت ہی جو گالی دے، یہ محبت کا جواب محبت سے آتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا اہتمام کیا، آپ کو اس طرف مائل کیا۔ حضرت علی نے یہ اس کا محبت کا صلہ محبت کی صورت میں کیا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی، دو بیٹے اللہ نے دیے، بعض نے کہا 3 دیے، تیسرے بچپن میں فوت ہو گئے۔ سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار، یہ دونوں بزرگ حضرت فاطمہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کافی سال تک زندہ رہے، تو اس کے بعد آپ نے اور شادیاں کی، اللہ نے آپ کو اور اولاد عطا فرمائی۔ اس اولاد میں آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، اور یہ دونوں ابو بکر و عمر جو حضرت علی کے بیٹے ہیں،
یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہیں شہدائے کربلا میں ان کا نام موجود ہے کہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی کے چھوٹے بھائی یہ دونوں کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور سنیے کہ جب آپ کے ولیمے کا انتظام ہو رہا ہے تو فرمایا علی ولیمہ بھی تو ہوتا ہے، پیسے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کہاں ہے، وہ جو تھے وہ تو کر دیے، اب باقی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک بکرا میں دوں، ایک بکرا میرے ذمے۔ تو باقی انصار کہنے لگے سرکار پھر مکئی ہم دیں گے۔ تو چند کلو مکئی یہ اس بکرے کے گوشت میں ڈال کر حضرت علی کا ولیمہ ہوتا ہے، اور اس کا انتظار کرنے والے حضرات صحابہ کرام، انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مزارات پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان کی محبت و برکت میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔